لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاکھوں عازمین حج سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کریں گے. شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیں گے. خطبہ حج کو 35 زبانوں میں نشر کرنے کے خصوصی انتظامات. ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کے علاوہ جبل رحمت کی زیارت کریں گے. غروب آفتاب کے ساتھ حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھنے کے بعد حجاج کرام رات وہیں کھلے آسمان تلے گزاریں گے. 10 ذی الحج کی فجر کے بعد حجاج رمی جمعرات کو منا روانہ ہو جائیں گے. وزیراعظم محمد شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. اعلیٰ سطح وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوگا. وزیراعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. تجارت، سرمایہ کاری، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود اور علاقائی امن و سلامتی سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیراعظم پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ. قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی. 42 خرب 24 ارب روپے کا قومی ترقیاتی بجٹ منظور. 10 خرب روپے وفاق جبکہ 28 خرب 69 ارب روپے صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص. اجلاس میں اڑان پاکستان فریم ورک اور 13ویں 5 سالہ منصوبے کی بھی منظوری. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بھٹی اور علی امین گنڈا پور کی شرکت. وزیراعظم کا اجلاس کے تمام نکات کی اتفاق کی رائے سے منظوری پر شرکاء سے اظہار تشکر. بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے خطے کے امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں. پاکستانی عوام ملک کی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے متحد ہے. مارکہ حق کے بعد آبی وسائل کے تحفظ کی جدوجہد میں بھی بھارت کو شکست دیں گے. وزیراعظم محمد شہباز شریف. پاکستان ہمیشہ امن و استحکام و خوشحالی کا داعی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا. 90,000 جانوں اور 150 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا. پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کی پیشکش کے مثبت جواب کی بجائے بھارت جارحیت پر اتر آیا. اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی اور 6 بھارتی طیارے مار گرائے. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا دورہ آذربائیجان. دورہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان توانائی شعبے میں سرمایہ کاری کا تسلسل. آذربائیجان کی قیادت سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقاتیں پاک آذربائیجان اسٹریٹجک تعلقات کی عکاس ہیں. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل. غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں تباہ کن سیلابوں، خشک سالی اور گرمی کی شدت سے لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں. ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری کا ماحولیات کے عالمی دن پر پیغام. حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مستحکم. پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس 1,22,000 پوائنٹس عبور کر گیا. کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 480 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. عید
الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں عوام کا رش بڑھ گیا، بچے بھی پرجوش، ہر کوئی من پسند جانور کی تلاش میں، کسی نے خریدا بکرا اور کوئی قیمت پوچھ کر ہی پیچھے ہٹ گیا، چھریاں ٹوکے بھی تیز، خریداروں کے مہنگائی اور بیوپاریوں کے صحیح دام نہ ملنے کے شکوے۔ امریکی صدر نے 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ جن ممالک پر پابندی عائد کی گئی ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، برما، چاڈ، جمہوریہ کانگو، اسواتنی گنی، ایریٹریا اور ہیٹی شامل ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طالب علموں کے ویزوں پر بھی پابندی عائد۔ امریکی شہریوں اور مفادات کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے متعدد ملکوں کے شہریوں پر پابندی عائد کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ایک مرتبہ پھر ویٹو۔ امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ پاکستان سمیت 14 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی رسائی کا مطالبہ شامل تھا۔ اسرائیل غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ قرارداد ویٹو کرنے سے غزہ میں صورتحال مزید سنگین ہوگی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ وزیراعظم مودی نے آئینی حلف کی روح کو پامال کیا۔ اقلیتوں کے خلاف امتیازی رویہ ریاستی سرپرستی میں جاری۔ ملک کا اتحاد مذہبی رواداری سے مشروط۔ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تبدیلی نہ لا گئی تو تاریخ موجودہ حکومت کو تاریخ باب کے طور پر یاد رکھے گی۔ بھارت کے سابق ہوم سیکرٹری گوپال پلی کی مودی کی پالیسیوں پر سخت تنقید۔ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف منظم معاشی جنگ، مسلمانوں کو نوکریوں سے محروم رکھنے کے لیے کال ہندو کے نام سے ایپ متعارف۔ کال ہندو ایپ صرف ہندو امیدواروں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ کال ہندو ایپ کا مقصد بھارت میں مذہبی امتیاز کو فروغ دینا ہے۔ بھارت میں ہمارا ہندو سماج سب سے آگے ہونا چاہیے۔ موجود کال ہندو ایپ وشال دوروفے۔ پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی بھارتی حکومت کو شرم نہ آئی۔ عالمی سطح پر ساکھ بحال کرنے کا ڈرامہ رچا کر بھارتی عوام کو بے وقوف بنایا جانے لگا۔ واشنگٹن میں موجود اعلیٰ سطحی بھارتی وفد کے غیر سنجیدہ رویے پر بھارتی عوام سیخ پا۔ اعلیٰ سطحی وفد سفارتی کوشش کے بجائے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ عوامی ٹیکس کا پیسہ غیر ضروری تقریبات پر خرچ ہو رہا ہے۔ بھارتی عوام پاک فوج کے اعلیٰ عسکری حکام کا ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کا دورہ۔ مختلف جامعات میں اساتذہ اور طلبہ سے بات چیت۔ ملاقاتوں کا مقصد نوجوان نسل کو ملک میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کرنا تھا۔ طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی، علم اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی ترغیب۔ طلبہ پاکستان کے روشن مستقبل میں فعال کردار ادا کریں، عسکری حکام۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات۔ سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ نیا اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ نیا اسٹیڈیم میں 17 سال بعد انٹرنیشنل میچ کے انعقاد کی کوشش کریں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی۔ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر سندھ حکومت کے تعاون سے نیا اسٹیڈیم کی انٹرنیشنل لیول کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔